ورحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات محمد وعلى ذات ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نورانی کلام کے ذیل میں کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے مقام بیضا پر اپنے کاروان اور حر کے لشکر کو مخاطب کر کے اپنے مختصر خطبے میں رسول اللہ سے نقل کر کے یہ حدیث بیان کی، اور جو اپنے قیام اور اپنی عظیم ترین قربانیوں کی اصلی ترین وجہ اور اس کا سبب بیان فرمایا، وہ یہ کہ جب کوئی ظالم حاکم حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں کے درمیان میں فسق و فجور و عدوان کے ساتھ زندگی جی رہا ہو، اور یہ منظر کوئی بھی دیکھ رہا ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ رہی ہو، نہ زبان سے نہ قول سے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا انجام اس خاموش دیکھنے والے کا انجام وہی کرے گا جو اس ظالم کا انجام کرے گا. تو امام حسین علیہ السلام خود بھی رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے نکلے ہیں، اور حر کے لشکر کو مخاطب ہو کے بتا رہے ہیں کہ قانون یہ ہے، طریقہ یہ ہے. اب یہ کہ یہ کیسے ہوگا یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا چکا کہ بھلا ایک انسان نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حج بھی کر رہا ہو، دیندار بھی ہو، خود کو مومن بھی سمجھتا ہو، مسلمان بھی سمجھتا ہو، لیکن دین کی تبدیلی پر، دین کی پامالی پر اور ظلم و ستم کے بربریت پر وہ اگر خاموش بیٹھا ہے تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو، ظالم کا بھی انجام اور اس خاموش انسان کا انجام. تو مثال دے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے کہ ہاں ہوتا ہی یہی ہے، چونکہ ظلم دونوں کا برابر ہے. ظلم میں اس خاموش انسان کی کچھ کمی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خاموش نہ ہوتا تو وہ ظالم ظلم ہی نہ کر پاتا، اس لیے برابر ہے. کیونکہ یہ اگر خاموش نہ ہوتا تو دین کی اس طرح پامالی نہ ہوتی، دین کا شرازہ نہ بکھرتا. اور عام طور سے دنیا میں ایسا کرنے والے لوگ وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، یعنی ظلم کرنے والے لوگ.
یہ بات ایک دن شروع کی تھی لیکن وہ پھر بات کہیں اور چلی گئی اور میں پورا نہیں کر پایا۔ عام طور سے دنیا میں فساد پھیلانے والے لوگ، حلال و حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والے لوگ، دین کی حالت بدلنے والے لوگ، ظلم و ستم کرنے والے لوگ، یہ عام طور سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، 5% بھی نہیں ہوتے، ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے نا۔ جو مفسد فی الارض ہوتے ہیں، جو زمین پر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ دوسرے مذاہب کا بھی ہم نے وہیں پہ ذکر کیا تھا، وہاں بات ادھر چلی گئی تھی، آپ کے ذہن میں ہو کہ عام طور سے ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر طرح کے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ اپنا 24 گھنٹہ جو گزارتے ہیں وہ اپنے کام میں، محنت میں، کوشش میں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بیچ میں 2-4 غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، خود کبھی کبھی فاسد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مفسد نہیں ہوتے۔ مفسد جو زمین پہ فساد پھیلائے، مفسد فی الارض جو زمین کی حالت کو خراب کر رہا ہو، جو زمین کو بگاڑ رہا ہو، زمین پہ رہنے والوں کی حالت خراب کر رہا ہو، یہ لوگ عام طور سے 1% 2% ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، زمین کی حالت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، زمین سے مراد یعنی کھیت نہیں، وہ لوگ جو انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو انسانوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک صحیح انسانی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کو درد ہوتا ہے انسانیت کا، وہ لوگ جو انسانیت کے لیے بولتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے لیکن اقدام کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ ظلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر بولنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، یہ بھی 2-4% ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل رول کون ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ پچھلی جو مثال میں نے دی تھی چکی والی، چکی کے اوپر کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ، اوپر کا چلتا ہوا پارٹ اور نیچے کا خاموش، لیکن رول دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خاموش ہے وہ بھی پیس رہا ہے، وہ انسان جو خاموش ہے وہ بھی اوپر والی چکی کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے اوپر چلو تاکہ یہ دانہ پسے۔ تو وہ اسی بات کو میں اور آگے بڑھا کے آپ کے سامنے میں آج دوسری گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی سے یہاں سے گزر جاؤں آپ کی خدمت میں، کہ عام طور سے پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں، جو زمین پہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی برائی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں کچھ مفسد ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، انسانوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، ووٹ کے لیے فسادات کرا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ کرانے والے؟ عام لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ اور بات ہے کہ ایسی ذہنیت بنائی گئی کہ ووٹ دینے کے بعد میں جا کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن عام طور سے ہر مذہب کے لوگ، ہندو مسلمان سبھی، اونچے نیچے سبھی کہہ رہے ہیں یہ برے لوگ ہیں جو اس طرح ملک کی حالت خراب کر دیے۔ وہ ہندوستان ملک عام طور سے دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا تو کئی بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا، بہرحال لوگ کہتے ہیں ہندوستان کتنا اچھا ملک تھا، یعنی کتنا اچھا ملک ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اتنے مختلف مذہب، مختلف دھرم، مختلف سوچ، مختلف فکر، مختلف آئیڈیالوجی، سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ ابھی بالکل اس کا امپریشن بالکل خراب ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ کچھ فاسد مفسد قسم کے لوگ آتے ہیں، ممکن ہے پورے ملک کی حالت کو کیا کر دیں، خراب کر دیں۔ تو کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ پورا ہندوستان ایسا ہو گیا؟ پورا ہندوستان کے لوگ تو ایسے نہیں ہوئے ہیں، کچھ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، مقابلے میں کچھ لوگ آ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یہ قابل قدر ہیں جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو 90% سے زیادہ ہوتے ہیں خاموش لوگ، اصل رول ان کا ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہو جائیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اصلاح کرنے والوں کی طرف ہو جائیں تو حق کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ باطل لوگوں کے ساتھ ہو جائیں تو باطل کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوال سخت ہو گیا۔ اگر وہ صرف خاموش بیٹھے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو بھی باطل کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق صرف حق کے راستے، معین راستوں سے آگے بڑھتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔
وہ غلط راستے نہیں اپنا سکتا، وہ ظلم و ستم نہیں کر سکتا، لیکن باطل اپنی کامیابی کے لیے ہر راستے اپنا سکتا ہے، تو اس کے پاس راستے زیادہ ہیں کامیابی کے۔ حق کبھی غلط راستے نہیں اپنا سکتا، حق زخم کھا لے گا، حق مشکل میں پڑ جائے گا، لیکن کبھی بھی اپنی کامیابی کے لیے باطل راستوں کا سہارا نہیں لے سکتا۔ کبھی کبھی یہ غلطیاں ہمارے درمیان میں لوگ کرنے لگتے ہیں، ہماری نیت تو حق ہے، ہمارا مقصد تو حق ہے، ہم تو حق طرف جانا چاہتے ہیں، چلو یہ طریقہ اپنا لیں۔ بھئی یہی حق و باطل میں فرق ہے کہ حق کبھی باطل راستہ اپنا ہی نہیں سکتا، ورنہ امیر المومنین کے وہ لوگ مشورہ دے رہے تھے، مغیرہ ابن شعبہ جیسے لوگ ہوشیار لوگ تھے، آگے مشورہ دے رہے، تھوڑے دن بیٹھ جائیں، تھوڑے دن خاموش رہیں، تھوڑے دن امیر شام کے مقابل میں کچھ نہ کہیں، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے اس کے بعد آپ کچھ کریے گا۔ لیکن اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اتنے دن تک باطل کو رہنے دیا جائے تو وہ علی کی حکومت ہی نہیں رہ جائے گی، وہ ایک الہی انسان کی حکومت ہی نہیں رہ جائے گی۔ ایک زمانے کے کچھ لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے رسول اللہ کی حکومت کا معیار ہی بدل دیں، یہ علی سے نہیں ہو سکتا، یہ امیر المومنین نہیں کر سکتے کہ اپنے مقصد کے لیے ہم غلط طریقوں کو اپنا لیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو، بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، بہت ہی اچھے لوگ یہاں پہ غلطیاں کر جاتے ہیں، توجہ کریں، بڑے مومن لوگ بھی اس مسئلے میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس کی پوری لمبی بحث کی گئی ہے، ابھی ہم اس کی بحث نہیں کرتے، کہ یوں نہیں کہ ہمارا مقصد اگر حق ہے تو ہم باطل راستوں سے حق تک پہنچ جائیں، نہ، حق بھی معین ہے، حق کے راستے بھی معین، باطل ہر راستہ اپنا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر خاموش لوگ حق کا ساتھ نہ دیں تو باطل کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں اپنی خاموشی سے در حق باطل کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جتنے راستے اپنانے ہو اپنا لو، ہم تو خاموش بیٹھے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ باطل کے لوگوں کی خاموش رہنے والوں کا انجام، لوگوں کی خاموشی کا انجام وہی ہوگا جو ظالم کے ظلم کا انجام ہے، چونکہ ہے تو خاموش، یہ خاموش ہو کے کچھ کر نہیں رہا ہے۔ ممکن ہے کعبے کے اندر مسجد حرام میں بیٹھا ہو، ممکن ہے مدینے میں بیٹھا ہو، ممکن ہے مسجد میں بیٹھا ہو، ممکن رات بھر جگ کے عبادت کر رہا ہو، لیکن یہی جو خاموش بیٹھا ہے یہ موقع دے رہا ہے کہ ظلم بڑھتا رہے، ظالم اپنی آواز بلند کرتا رہے، تو اس نے ظالم کو تقویت دے دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ خوب یہ بحث ہماری ہو چکی ہے، یہ تھوڑا سا اشارہ رہ گیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج جو میں تھوڑا سا بحث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزو، ظالم کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بہت تاریخ کی بہت ہی پیچیدہ بحث ہے، اس لیے پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ ہے، سخت ہے، مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو حق ہی سمجھتا ہے۔ دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے مذہب، کتنے فرقے، کتنی آئیڈیالوجی، کتنی ملت، لیکن کوئی اپنے آپ کو باطل کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل اتنے سارے ظلم کر کے پھر بھی وہ میڈیا میں اپنے آپ کو کہتا میں ہی صحیح ہوں، بچوں کو مار کے، عورتوں کو مار کے، زندانوں میں بے گناہ عورتیں 20 سال سے زندانوں میں ہوں، بچے زندانوں میں، بچپنا ان کا گزر جائے، جوانی آ جائے، جوان جائیں تو بڑھاپے تک پہنچ جائیں، یہ سارے ظلم کر رہا ہے، لیکن کہتا نہیں، میڈیا میں کہتا میں ہوں۔ امریکہ آ کر عراق کو تباہ کر دیتا ہے، افغانستان کو تباہ کر دیتا ہے، ملینوں انسانوں کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر ذلت کے ساتھ اسے نکلنا بھی پڑتا ہے۔ ابھی طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اب طالبان کہہ تو رہے ہیں کہ میں وہ طالبان نہیں ہوں جو پہلے والا طالبان تھا، لیکن یہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ ابھی اتنی آسانی سے یہ بات یقین نہیں کی جا سکتی، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعاً وہ طالبان کی روش پہ چلنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کی روش پہ چلنا چاہتے ہیں یا قرآن کی روش پہ چلنا چاہتے ہیں۔ جب ثابت ہو جائے گا تبھی یقین کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا خوش فہم نہیں ہو جائیں، نہ بہت بدگمان ہو کسی کے بارے میں کہ وہ لاکھ اچھا کام کر لے پھر بھی ہماری بدگمانی باقی رہے، نہ کسی کے بارے میں بہت خوش فہم ہو جائیں
کہ ایک جملہ کہے، ایک مرتبہ آ کے نعرہ حیدری لگائے کہ یہ تو بڑا مومن ہو گیا، سال بھر کچھ کرتا رہا ہے، عاشور کے دن علم اٹھا لیا تو بڑے خوش ہو گئے یہ تو بڑا مومن ہو گیا۔ تو دونوں چیز انصاف کے باہر ہے۔ انصاف یہ ہے کہ انسان کو حق کی کسوٹی پر، عدل کی کسوٹی پہ پرکھا جائے۔ ابھی طالبان کو بھی پرکھا جائے، کچھ اچھے بھی کام کیے ہیں۔ مثلا پرسوں انہوں نے کابل کے چوراہے سے حسین ابن علی کا پرچم اٹھا لیا تھا۔ ہاں، پرچم لگے تھے کابل کے چوراہوں پر، یا حسین ابو الفضل العباس، کربلا کے شہیدوں کے پرچم لگے تھے، اچھے پرچم لگے تھے۔ وہ آئے اور اکھاڑ کے لے گئے، اس کا ویڈیو آیا، البتہ بے احترامی نہیں کی، احترام سے اکھاڑا۔ اور یا حسین نکال کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگایا۔ ٹھیک ہے، یا حسین کے نکالنا یہ تکلیف دہ تھا، لیکن چلو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکالا، آپ لا الہ الا اللہ وہیں پہ لگا سکتے تھے یا حسین کے ساتھ، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی آواز جو تم تک پہنچی ہے وہ حسین ابن علی کے خون کے نتیجے میں۔ تو اگر تمہارے پاس سمجھ ہوتی تو وہ پرچم لگا رہنے دیتے، یا حسین کا پرچم لگا ہوتا، ابو الفضل عباس کا پرچم لگا ہوتا، اور لا الہ الا اللہ کا پرچم آپ بلند کرتے، اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے امام حسین کے نام کا پرچم ہٹا لیا پرسوں، پھر کل آ کے پھر لگا دیا اسی چوراہے پر، وہیں پہ آ کر پھر وہ پرچم لگا دیا۔ تو ابھی امتحان لیا ہے، ابھی کسوٹی پہ دیکھے جا رہے ہیں، ابھی اور اقدامات دیکھنا۔ ایک عمل دیکھ کے بھی وہ جلدی خوش نہ ہو جائے، ہاں نہیں بڑے اچھے لوگ آ گئے، نہ ابھی چیک کر لیں، کچھ دن چیک کر لیں، بعد میں پتہ چلے گا کہ واقعاً یہ وہی والے طالبان ہیں، القاعدہ والے یا کچھ اور۔ اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ سدھر جائیں، لوگوں میں دہشت گردی نہ رہے۔ لوگ رسول اللہ بھی موقع دیتے تھے، رسول اللہ منافقوں کا نام اسی لیے نہیں بتاتے تھے کہ شاید کبھی سدھار آ جائے۔ لوگ آگے پوچھتے بھی تھے، بعض منافق ایسے تھے جو رسول اللہ کی جان لینا چاہتے تھے۔ سفر کر رہے تھے رسول اللہ، تاریک رات میں جب گھاٹیوں سے گزرنے لگے تو رسول اللہ کے اونٹ کو اکسا دیا، جہاں کہ یہ اونٹ یہاں پہ دوڑے اور رسول اللہ گر جائیں اور گھاٹی کے اندر چلے جائے، جان چلی جائے، اور اسی درمیان میں بجلی چمکی، چہرے ان کے سامنے آ گئے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ جو بعض اصحاب تھے انہوں نے چہرے دیکھ بھی لیے، رسول اللہ نے تو کبھی نہیں بتایا۔ ایک صحابی نے جب بتانا چاہا تو رسول اللہ نے روک دیا، نہیں رکو، اللہ اکبر، کیا پہچانے رسول اللہ کی ذات۔ ہم نے رسول اللہ کو صحیح طرح سے نہیں پہچانا اور نہیں پہچنوایا، تو آج ایسے ظالم لوگ کبھی امریکہ میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی فرانس میں، کبھی دلی میں بیٹھ کر ایسے عظیم الشان انسان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اپنی بھی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے۔ رسول اللہ کا کرم، رسول اللہ کا لطف، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی پاکیزگی، رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کا رحم، رسول اللہ کا کرم، رسول اللہ کی صرف زلفیں نہیں پہچانے۔ ٹھیک ہے، نعت وات پڑھتے رہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے رسول اللہ کی صفات کو پہچاننا، ہے نا۔ تو دیکھا، لیکن رسول اللہ نے نام نہیں بتایا۔ دوسرا صحابی بتانے لگے، نہیں بتاؤ، رک جاؤ، نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ موقع دیتے تھے کہ جب بھی کسی کے اندر تبدیلی آ جائے، قلب کا نام قلب رکھا ہی اس لیے گیا کیونکہ اس کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے۔ قلب یعنی بدلنے والی چیز، تو روح میں تبدیلی، اصل روح کا نام ایک قلب ہے۔ قلب پرسوں میں نے بتا دیا کہ قلب یہ نہیں، پمپ کو قلب نہیں کہتے عربی میں، یہ جو پمپ دھڑک رہا ہے اس کو قلب بولنے میں یوں کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں اور روایتوں کی زبان میں، حدیثوں کی زبان میں جب قلب کہا جائے تو اس سے مراد روح ہے، انسان ہے، اور روح انسان ہی آماجگاہ ہے تمام انقلاب کی، کہ یہاں پر انسان میں کیا تبدیلی آئے اور کیا تبدیلی نہ آئے۔ تو بہت ہی برے لوگ بہت اچھے بن جاتے ہیں، ایک ایک شب میں حر بن جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھے لوگ بہت ہی برے بھی بن گئے، بہت ہی برے۔ اور جب برے ہوئے ہیں، جب اچھے تھے تو ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ میں ایسا بن جاؤں گا، اللہ اکبر، گمان بھی نہیں تھا۔ مثلا شمر جب جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں لڑ رہا تھا
اور آگے آگے لڑ رہا تھا، امیر المومنین کے ساتھ لڑ رہا تھا اور تیر کھایا اور زخمی ہوا، تو اس وقت شمر نے سوچا تھا کہ آج سے 24 سال بعد ہم حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چلا رہے ہوں گے۔ آپ کی نگاہیں مجھے بتا رہی یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی، ہاں، لیکن یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ شمر جنگ صفین کے جاں باز یعنی جو زخمی بھی ہوا تھا، فقط جنگ نہیں لڑی تھی، زخمی انسان تھا۔ یہ عبرت ہے۔ میں شاید پتہ نہیں فرصت ہو تو میں تھوڑا عرض کروں گا، اور شاید نہ ہو تو کبھی انشاءاللہ پھر، کہ بہت سارے نمونے ہیں، بہت زیادہ تاریخ میں نمونے ہیں کہ کیسے لوگ کس طرح بدل گئے، کتنے اچھے لوگ کتنا برا کردار لے کے آئے تاریخ میں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھ لے کہ ہم بڑے اچھے ہو گئے، یوں نہیں ہے، خطرہ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ انسان ہے، روح ہے، قلب ہے جو منقلب ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے بہترین دعاؤں میں یہ بتایا گیا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ پروردگارا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دل کو ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہونے دینا ہے میرا دل، میرا بچہ۔ بہت ساری دعائیں، ان کلمات کی بہت ساری دعائیں۔ اے میرے اللہ ہم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اے میرے اللہ تو ہمیں اسی کی توفیق دے جو تو پسند کرتا ہے۔ میرے اندر توفیق کس کی ہو؟ جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے اعتبار سے چلنے لگیں گے تو بڑی تباہیاں آئیں گی۔ لہذا وفقنا، تو مجھے وہ توفیق دے لما تحب و ترضى، جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور واجعل عاقبۃ امورنا خیرا، اور اے میرے اللہ ہمارے انجام کو خیر قرار دے۔ خاص کر ہم جیسے لوگ جو آخری زمانے میں جی رہے ہیں، پہلے زمانے کے لوگوں کو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا آخری زمانے کے لوگوں کو خطرہ ہے۔ اس وقت جب اتنا خطرہ نہیں تھا تب بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آ کے رسول اللہ کے اصحاب کو یہ سنایا گیا، رسول اللہ نے بتایا دیکھو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ مر گئے یا رسول اللہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ انقلاب کا خطرہ ہے۔ ابھی بعض لوگ جو ان کو کہتے ہیں شاعر انقلاب، ذاکر انقلاب، لیکن انقلاب کیا لاتے ہیں پتہ ہے؟ اچھے بھلے جوانوں کو بے دین بنا دیتے ہیں، یہ انقلاب، جذباتی تقریریں کر کے ایک دیدار جوان کو بے دین بنانے کہتے ہیں یہ تو شاعر انقلاب ہے، یہ تو ذاکر انقلاب ہے۔ انقلاب یہ باطل انقلاب ہے، یہ برا انقلاب ہے۔ حق انقلاب یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہی کے راستوں پہ جا رہا تھا تو اس کے دل کو منقلب کر کے حق کے راستے پہ لا دیا۔ انقلاب خمینی ہے جو بدل دے، لاکھوں جوانوں کی تقدیر بدل دے، سوچ بدل دے، فکر بدل دے، ہے نا۔ تو انسان بہرحال اس کے پاس قلب ہے اور قلب بدلتا رہتا ہے، اس کو سنبھالیں، اس مطلب کو بھی سنبھالیں اپنے پاس اور اپنے قلب کو بھی سنبھالیں کہ کہیں یہ منقلب نہ ہو جائے۔ تو ہم ابھی چیک کر رہے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں جب رسول اللہ منافقوں کے موقع دیتے تھے کہ تم چاہو تو آ جاؤ، پلٹ جاؤ، بہت سارے لوگ پلٹ بھی گئے، ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں نے اشارہ بھی کیا تھا، پلٹ گئے۔ بہت سارے لوگ منافق تھے، منافق ہی رہ گئے، اسی پہ جان چلی گئی۔ بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ نہیں، باپ کے بیٹے کے ذریعے سے باپ کا قتل کرنا میں یہ نہیں کہوں گا، بعد میں یہ تو محمد ایسے ہے کہ اپنے باپ سے بیٹا قتل کرواتے ہیں، بیٹے سے باپ قتل کرواتے ہیں، لیکن اپنی باپ کی حالت کو وہ دیکھ رہا تھا، وہ منافق ہی مر گیا، عبداللہ ابن ابی منافق ہی مر گیا۔ رسول اللہ نے موقع دیا، جنگوں میں آتا رہا، چھوڑ کے واپس بھی جاتا رہا، لوگوں کو بہکاتا رہا، مسجد زرار جا کے بنا دی، مدینے کی مسجد نبوی کی مرکزیت کو توڑنے کی کوشش کر ڈالی، سب کچھ کر ڈالا۔ رسول اللہ نے پھر بھی موقع دیا کہ ابھی بھی تجھے موقع ہے،
لیکن نہیں ہوا، اسی حالت میں مر گیا۔ پھر بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیں، میرا باپ مر گیا۔ تو رسول اللہ نے نماز بھی پڑھا دی، لیکن وہ دعا نہیں پڑھی، وہ والی دعا نہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ کیسے پڑھا تھا؟ رسول اللہ نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھی رسول اللہ۔ جو رسول اللہ کا علم تھا کہ آخر تک یہ خیر پر آیا ہی نہیں۔ مولوی پڑھ سکتا ہے، مولوی اگر دیکھے بھی، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہنسے نہیں، اور یہ بہت اچھا نقطہ ہے، میں یہ بیان کرتا ہوں، آگے تو بیان کرتے، بہت اچھا اخلاقی نقطہ ہے کہ ایک عالم دین دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ انسان ایک مرتبہ بھی مسجد میں نہیں آیا اور ہزار گناہ کیے، جرم کیے، خطائیں کی، لیکن پھر بھی نماز میت پڑھانے کھڑا ہوتا تو کہہ سکتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر۔ اگر کس بنیاد پہ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ واقعاً اگر یہ کہنا بالکل کسی طرح صحیح نہیں ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے بعض جنازے ہوئے ہیں کہ جس پہ بعض بزرگوں نے نہیں کہا ہے، میں اب یہاں پہ نام نہیں لیتا کہ نہیں چاہتا، کہ ہے ایسا، نمونے ایسے موجود ہیں، لیکن کیوں کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ اس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، ممکن ہے آخری لمحے میں اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے توبہ معاف کر، گناہ معاف کر دیا، اسی بنیاد پہ، کیونکہ اس انسان نے کچھ تو خیر انجام دیا ہوگا، تو خیر تو ہے، لیکن ممکن ہے کہ بیماری کے وقت میں، سختی کے وقت میں کسی لمحے میں اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی ہو، اس نے معاف کروا لیا اپنے آپ کو، گناہ ختم ہو گیا ہو، لہذا اے میرے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، انت عالم بہ منا، اے میرے اللہ تو اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے میرے اللہ اگر یہ اچھا انسان تھا تو اس کی خوبیوں میں اور اضافہ کر دے، وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اور اے میرے اللہ اگر یہ گنہگار تھا تو اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، تو بہتر جانتا ہے، تو جو کر سکتا ہے ہو جاتا۔ یہ دعا پڑھ جاتی، لیکن رسول اللہ نے نہیں پڑھا، عبداللہ ابن ابی کی میت میں نہیں پڑھا، کہ رسول اللہ جانتے تھے آخری لمحے تک، کہ آخری لمحے تک اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور بعض دیگر منافقین ان سب کی بھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ موقع دیتے رہے۔ ہم بھی سب کو موقع دیں، رسول اللہ کی اگر سیرت پہ چلنا ہے تو سب کو موقع دیں۔ طالبان بھی موقع چاہتا ہے تو چلو اسے بھی موقع دیا جاتا ہے کہ تو ثابت کر دے کہ ٹھیک ہے، اب وہ نہیں رہا، اگر ثابت کر دیا تو ہمیں کوئی مشکل نہیں، کوئی ہماری ذاتی جنگ تو کسی سے نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت آ جائے، اگر وہ واقعاً رسول اللہ کی پوری سیرت تو نہیں، اگر کچھ بھی اپنانا سیکھ لیں تو ٹھیک ہے، ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، کسی سے ذاتی جنگ تو نہیں ہے۔ تو عزیزو بحث یہ ہے کہ پہچاننا لازم ہے، اور پہچاننے میں بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، انسانوں کو پہچاننے میں بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، بہت جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہیں کر دیں، کسی سے ایک برائی دیکھ کے اس کو بالکل کافر بنا دیں، یہ انصاف نہیں ہے، کسی سے دو چار خوبیاں دیکھ کے اس کو معصوم بنا دیں، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ پھر تاریخ پڑھی جانے لگا، ارے فلاں کو ایسا کہہ دیا، وہ تو میری نگاہ میں معصوم جیسے، کیسے معصوم ہو گئے جب غلطیاں کی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، بعض شخصیتیں ہیں، ان کے کارنامے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، لیکن ان کے ماضی میں بہت ہی زیادہ خطرناک کردار رہا ہے ماضی میں۔ اب اگر وہ تھوڑا سا بتا دیا جاتا ہے کبھی تاریخ، جبکہ وہ نہیں کہا شاید انجام اللہ کے نزدیک بہتر ہی ہو، تو لوگ کہہ رہے یہ تو میرے نزدیک معصوم جیسے ہو گئے، تو میں نے اتنی مجلسوں میں سنا ہوا ہے، سنا ہوا ہے تو سنا ہوا ہے، لیکن غلطیاں تو ہیں۔ معصوم فقط انبیاء ہیں، معصوم فقط رسول اللہ ہیں، معصوم فقط رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہیں، 12 معصوم ہیں، بس 12 امام ہیں، ہے نا، اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور انتظار بھی نہ کرے کہ ہر کوئی معصوم ہو، کسی مولوی کو دیکھتے ہیں اچھا بلا دکھتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو کوئی غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے، اب اگر وہ ذرا سی غلطی کر دیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا، یہ تو کافر نہیں ہو، غلطی کر سکتا ہے وہ بھی، ہاں گناہ کبیرہ نہ کرے، اصرار نہ کرے گناہ پر، غلطی کر لے، غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جائے، انسان ہے نا، تو اس بات کی توقع بھی نہ کرے، لیکن فیصلہ جلدی نہ کرے، اور جلدی سے رائے قائم نہ کر لے، حتیٰ اپنے ذہن میں بھی رائے قائم نہ بنا لے کہ فلاں انسان کو میں نے یہ کرتے دیکھا تو یہ ہے، دوسروں سے کہنا تو دور کی بات، یہ جو جلدی واٹس ایپ میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسانوں کی شخصیت خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ گنہگار ہو جاتا ہے انسان، ہے نا۔ لیکن تھوڑا اصولوں سے، طریقوں کے ذریعے سے پہچانا جائے،
اور نظریہ اس وقت قائم ہو جب تک کسی چیز کا صحیح طریقے سے مکمل علم ہو جائے. جب تک 100% کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو جائے تب تک اپنے ذہن میں بھی اس کو نظریہ بنا کے نہ رکھے، نہ شخصیت کے بارے میں نہ کسی اور چیز کے بارے میں. بہت ساری تاریخی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نہیں یہ ہمارے نزدیک تو یہ صحیح ہے. وہ کس دلیل سے آپ نے کہا یہ صحیح ہے؟ اچھا لگتا ہے اس لیے. وہ اچھا لگنا تو دلیل نہیں ہے، دلیل چاہیے نا. ہمارا ایک جملہ مشہور، نحن ابناء الدلیل، ہم لوگ تو دلیل کے بندے ہیں. دلیل پیش کرو، دلیل مضبوط ہوگی، وہ دلیل قبول کر لی جائے گی. اور ہر دلیل مضبوط بھی نہیں ہوتی. چند دن پہلے مولانا نے یہاں پہ پڑھا تھا، شیطان بھی دلیل لے کے آیا تھا، بات صحیح بھی کہہ رہا تھا لیکن اس کی دلیل کمزور تھی. کہہ رہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہی پڑھا تھا نا کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو بات تو غلط نہیں ہے، بات شیطان کی صحیح ہے. شیطان آگ سے پیدا ہوا اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جو وہ قائم کر رہا ہے وہ بنیاد کمزور ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ آگ بہتر ہے اور مٹی خراب ہے، یہ اس کی بنیاد کمزور ہے، یہ اس کی فہم غلط ہے. تو قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت قانون ہے. یہ سب قانون ہمارے درمیان میں بیان نہیں کیا تھا، اسی لیے ہم لوگ بہت جاہلانہ انداز سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں. دین کو صرف جذبات بنا کے رکھ دیا ہے، دین میں نہ عقلانیت ہے نہ شعور ہے، کیونکہ کچھ بہت بنیادی اصول ہیں وہ کبھی ہمارے سامنے بیان نہیں ہوتے. قرآن بہت ہی خوبصورت ایک قانون بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جب تک کسی چیز کا مکمل علم نہ ہو جائے وہاں پر ٹھہرو ہی نہیں. یہ ہے مسئلے ہے. یہ قرآن کے اصول ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جب تک کہ تم کو علم یعنی کیا؟ علم یعنی 100% کسی چیز کا یقین. اگر 99% ہے تو بھی علم نہیں ہوا، اگر 75% ہے تو ابھی گمان ہوا ہے، ابھی ظن ہوا ہے، اگر 50% ہے تو بھی شک ہے، اگر اس سے بھی کم ہے تو بھی ایک احتمال ہے فقط. علم کب بنتا ہے؟ جب کوئی چیز 100% ریسرچ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے. جب کوئی سی چیز کسی انسان کے بارے میں یا کسی آئیڈیالوجی کے بارے میں 100% ثابت ہو جائے تو اب یہ ٹھہرنے کی چیز ہے. اب اس پر اتنا مضبوطی سے ٹھہرو کہ پوری دنیا بھی سامنے آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ علم بن چکا ہے. توجہ کریں، شک و گمان پہ نہ ٹھہرو. لیکن جب علم ہو جائے، جب یقین ہو جائے تو وہاں پر اتنی مضبوطی سے ٹھہرو کہ یہاں پھر اب کوئی شک و شبہ نہ ہو. اگر ہمیں علم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کیا تھے، اگر ہمیں علم ہے کہ امیر المومنین کیا تھے، اگر ہمیں علم ہے کہ اہل بیت نے کیا کردار ادا کیا، اگر ہمیں علم ہو گیا ہے، یقینی علم ہو گیا ہے کہ کربلا والوں نے اپنی قربانی کے ذریعے سے کیا بچا لیا ہے، تو اس پر اتنی مضبوطی سے ٹھہرو کہ ساری دنیا بھی مل کے سامنے آ جائے تو اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ کمزوری نہیں. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو کہ حق پر ہیں، علم کے ساتھ ہیں. امیر المومنین کی زندگی میں کوئی شک و شبہ اور کوئی بدگمان ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے علم ہے، جو کچھ ہے یقین ہے، جو کچھ ہے حق ہے. یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خطابت نہیں کہہ رہا ہوں، میں موقع ہی نہیں دے رہا ہوں آپ کو واہ واہ کرنے کا، تو وہ نہ سمجھیے گا. یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ باتیں سن سن کے انسان اپنی زندگی کو اس کی طرف ڈھالنا شروع کرے، اسی کشتی میں سوار ہونا شروع کرے، یقین پہ جا کے ٹھہرے اور یقین پہ مضبوطی سے ٹھہرے. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لو تظاہرت العرب علیہ، اگر پورا عرب میرے مقابل میں آ کے کھڑا ہو جائے تو لما واللہ تو میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں نہیں پیٹھ دکھاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں. یہ نہیں کہ ایک پولیس کو دیکھ لیا سائرن بج رہا ہے بھاگنا، کس لیے بھاگ رہے ہو بھائی؟ اب جب عزاداری جیسی حق پر آپ قائم ہو، کوئی غلطی بھی نہیں کر رہے ہو، قانون کی رعایت کر رہے ہو، حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہو. حسین ابن علی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید کبھی تم لوگ بھی حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے نجات پاؤ. صرف ہم ہی نہیں، یہ سب کے لیے ہے. تو پھر کاہے لیے ڈر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاں، مضبوط رہو، طریقے غلط نہیں اپناؤ، جو قانون ہے اس کی رعایت کرے. لہذا فرمایا کہ میں نہیں لما واللہ تو میں رخ نہیں موڑوں گا. پورا عرب، میں اکیلا علی کھڑا ہوں میدان جنگ میں، اور پورا عرب آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے، تظاہر کرنے لگے، تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں یہ نہیں کہ میں کوئی معاذ اللہ ضدی انسان ہوں کہ نہیں میں کھڑا رہوں گا،
نہیں، اس لیے کہ اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو حق کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اصل مسئلہ کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ پتہ نہیں حق تھا کہ نہیں تھا، حق میں کوئی شک نہ کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کردار نہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق میں شک ہونے لگے۔ اگر ہم حق کے ساتھ ہیں تو حق کے ساتھ اتنا مضبوطی سے رہیں کہ حق میں شک ہونے کا موقع نہ دیں، نہ حکومت کو موقع دیں، نہ پولیس کو موقع دیں، نہ کسی اور دشمن کو موقع دیں کہ حق میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہم حق پہ ہیں تو حق پہ مضبوطی سے ہیں، ٹھیک ہے، فقط تقریر کی حد تک نہیں، فقط سننے کی حد تک نہیں، یعنی واقعاً وہ دکھے، ہے نا۔ بعض لوگ یہ کام نہیں کر پاتے تو پھر جو لوگ حق پہ کھڑے ہوتے ڈٹتے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال دیکھا ہمارے لکھنؤ میں، پچھلے سال سے اور تھوڑا پہلے، شدید ٹھنڈک میں خواتین گھنٹہ گھر پہ گئیں حق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ حق تو فقط نماز روزہ ہی نہیں ہے، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا حق ہے، حق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ ہمارے ایک بوڑھے ہیں، خدا رحمت کرے، انتقال کر گئے، ویل چیئر پہ اٹھ کے وہ آئے، مولانا کلب صادق صاحب، خدا، ٹھیک ہے بعض نظریات ممکن ہے کہ تھوڑا الگ رہے ہوں بعض مسائل میں، لیکن بہرحال قوم کی بڑی فکر تھی، قوم کے لیے کام کرتے تھے، وہ اٹھ کے وہاں تک آئے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئے۔ توفیق ہوئی ہم لوگ بھی گئے، بہت سارے علماء ساتھ اکٹھا ہو کے گئے، جامعہ ملیہ تک گئے، دلی گئے، یہ توفیق ہوئی تھی۔ اس کو یہ بہرحال اس لیے نہیں بیان کیا جا رہا کہ کوئی وہ کیا جائے، لیکن یہ اس لیے عرض کیا فقط تقریر تک بات نہیں ہو، حق کے لیے انسان کوشش کرے۔ تو بعض لوگوں نے آ کے ان کا بیچارے کا بہت مذاق اڑایا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم خود نہ آ پا رہے ہوں، کوئی اور آ جائے تو آ کر اس کا ساتھ دیں، ہے نا، حمایت کریں، ساتھ دیں، مضبوطی دیں۔ خود اگر اتنے مضبوط نہ ہوں تو دوسروں کو مضبوطی دیں۔ خود اگر اتنے کمزور ہوں کہ تنہا عمر سعد کے لشکر سے نکل کے حسین بن علی کے لشکر میں آنے کی جرات نہیں ہو تو کسی کے ساتھ آ جائے۔ بہت سارے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے، آنا چاہتے تھے، لیکن کہا اگر مجھے بتایا ہوتا اور نے تو میں بھی چلا جاتا۔ بہتر تو یہ کہ خود اپنے اندر اتنی جرات پیدا کر، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ حسین حق پر ہیں تو آ جاؤ۔ یہی ہوگا نا کہ مارے جاؤ گے، تو حق پہ اوپر مارے جانے سے بہتر ہے کیا؟ پھر انسان کی زندگی کا اس سے بہتر خلاصہ کیا ہے کہ اس کی حق پر جان چلی جائے؟ اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے نہیں، تو چلے آتے۔ لہذا حق کو اچھی طرح پہچان لیں، اور جب اچھی طرح پہچان لیں تو اس پر بہت ہی مضبوطی سے ڈٹا رہے، اور دوسری طرف سے باطل کو بھی اس لیے پہچانیں کہ کبھی دھوکے میں جا کر باطل کے ساتھ نہ بیٹھ جائے، باطل کا سہارا نہ بن جائے، باطل کہیں ہمیں استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ بعض لوگ ابھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ میں تو ایجنٹ نہیں کہتا، ایجنٹ تو نہیں کہہ سکتا، کسی کے لیے ثابت ہوئے بغیر میں ایجنٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دشمن کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، دشمن استعمال کر رہا ہے، شاید نادانی ہی میں ہو گئے ہوں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن چاہتا ہے۔ مثلا قوم میں آ کے تفرقے پیدا کرنا، قوم میں آ کے نفرتیں پیدا کرنا، قوم میں آ کر قوم کو بیداری والے اسلام سے دور رکھنا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر پوری امت مسلمہ کو بیدار کیا۔ بعض لوگ شیعہ ہیں، سر پہ امامے رکھے ہیں، اپنے آپ کو مرجع بننے کی بھی خواہش رکھتے ہیں اور فیک مرجع بنے ہوئے ہیں، لیکن اسی طرح سے امام خمینی کے دشمن ہیں جیسے اسرائیل دشمن ہے۔ تب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کے حربے بنے ہوئے ہیں، دشمن استعمال کر رہا ہے، بہت سارے ہمارے جوانوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، کسی کو ملنگی بنا رہا ہے، کسی کو نصیری بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ یہ اس لیے بنا رہا ہے کہ شیعت نے، اہل بیت کی شیعت نے ایک طاقت کا ثبوت دیا ہے، جو کہ اس کے پہلے شیعت کیا تھی؟ کتابوں میں تھی، حوزے میں تھی، بہت زحمتیں کی تھی، ہمارے علماء نے اس کو بچا کے رکھا تھا، کتابوں میں لکھ کے، درس میں، حوزے میں، بحث میں، لیکن شیعت ایک نظام بن کے دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی، ایک سسٹم بن کے نہیں آئی تھی، ایک ایسا سسٹم جو باطل کو للکار رہا ہو، جو باطل کو شکست دے رہا ہو۔ تو باطل کو ہر محاذ پہ شکست دی۔ 8 سالہ جنگ میں پوری دنیا نے مل کے پیسے سے 34 ارب ڈالر خرچ کیا سعودی عرب نے اس وقت، آج سے کب 40 سال پہلے، ایک ملک نے، اور بھی دوسرے ملکوں نے خرچ کیا، اسلحے دیے، ٹیکنالوجی تھی، یورپ نے، امریکہ نے، روس نے، سب نے مل کے عراق کو مضبوط کیا۔
لیکن مجاہد جوانوں نے حق پر یقین رکھتے ہوئے جا کر وہ جنگ جیتی، قربانیاں دی اس کے لیے، لیکن وہ جنگ جیتی، سخت قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی۔ ابھی بھی 20,000 کی تعداد میں ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جن کی کمر کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جو 20 سال سے اپنے بستر سے نہیں اٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر گورنمنٹ ایک مہینے میں 50 ہزار روپے علاج کا خرچ کرتی ہے، ابھی بھی ہیں 20,000 کی تعداد میں۔ 3.5-4 لاکھ لوگ مارے گئے، پاکیزہ لوگ، بہت ہی مقدس لوگ، بڑے ہی اچھے جوان مارے گئے۔ یہ ساری قربانیاں دی گئیں، یہ ساری قربانیاں اس لیے دی گئیں تاکہ اہل بیت کی شیعت فقط کتابوں کے اندر نہ رہ جائے، لوگوں کے لیے نمونہ زندگی بن کر آئے، اور وہ نمونہ زندگی بنی، سب کے لیے بنی، شیعہ سنی سب کے لیے بنی۔ آج فلسطین کے حماس اہل سنت ہیں، لیکن وہ طریقہ زندگی نہ سعودی عرب سے لیتے ہیں، نہ مصر سے لیتے ہیں، ایران سے لیتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کہاں سے لیتے ہیں؟ ایسے اہل سنت ہیں جو شیعہ رہبر سے آئیڈیالوجی لیتے ہیں، لے رہے ہیں نا۔ آج عراق کے بہت سارے اہل سنت وہ اپنے مفتیوں سے آئیڈیالوجی اور زندگی کا طریقہ نہیں لیتے ہیں، آیت اللہ سستانی سے لے رہے ہیں۔ آج بہت سارے لبنان کے مسلمان اور حتیٰ غیر مسلمان، بہت سارے کرسچن مسلمان کے ہیں جو حسن نصر اللہ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی قاسم سلیمانی کو پوری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کون سا انسان تھا۔ قاسم سلیمانی شیعہ تھے، لیکن آپ جا کے دیکھیں عراق کے اور سیریا کے اہل سنت میں قاسم سلیمانی کی کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، شاید ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ حق پر کون آ کے ڈٹ گیا اور باطل کے مقابل میں کون کھڑا رہا، کس نے پرواہ نہیں۔ ایک 62 سال کا انسان ایک دن میں نہایت ہی ٹھنڈک کے موسم میں، جہاں مائنس سے کہیں نیچے ٹمپریچر ہو، وہ ابھی سیریا میں ہو اور اسی دن لبنان گیا ہو، اسی دن پھر واپس سیریا آیا اور پھر اسی دن رات میں عراق کا سفر کر رہا ہو، اور اس درمیان میں میٹنگوں کے درمیان میں چند لقمے کھانا کھا لے رہا ہو، وہاں بھی میٹنگ، یہاں بھی میٹنگ، وہاں بھی میٹنگ، کہ کس طرح ظالموں کے مقابلے میں مضبوط ہو کے تمہیں رہنا، اور اسی حالت میں شہادت ہو جائے 1 بجے رات میں۔ یہ معمولی مسئلہ ہے۔ یہ حق پر مضبوطی سے باقی رہنے کا جذبہ کہاں سے ملا ہوا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ باطل کو بھی پہچانے۔ اگر باطل کے فتنوں کو نہیں پہچانے گا تو انسان کہے گا نہیں اتنا باطل بھی تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، کچھ برا ہے، کچھ ٹھیک ہے، جیسا بھی بعض لوگ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ مرجع بننا چاہتے ہیں لیکن باطل کو نہیں پہچان رہے۔ رہبر امام خمینی کو ان کو فرعون بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، رہبر کو فرعون کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بہجت جیسے مقدس انسان کو یہی شیرازی گروہ کے لوگ لعنت بھیجتے، کہتے شمر کے ساتھ اللہ محشور فرمائے، میرے پاس کلپ موجود، آیت اللہ بہجت جیسے انسان کو۔ یہ اسرائیل نہیں کہہ رہا ہے، یہی گروہ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ ابھی بہت ہندوستان میں بہت تیزی سے پرچار ہو رہا ہے، کیلنڈروں والا مرجع بنایا جا رہا ہے۔ مرجع کیلنڈر سے نہیں بنتا، مرجع علم سے بنتا ہے، مرجع تقویٰ سے بنتا ہے، مرجع پاکیزگی سے بنتا ہے، مرجع بصیرت سے بنتا ہے، مرجع ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے بنتا ہے۔ کاشف الغطا جو تاریخ کے عظیم مرجع گزرے ہیں، جب آل سعود نے حملہ کیا نجف پر اور عراق پر تو خود اسلحہ لے کے میدان جنگ میں گئے، خود لے کے گئے، خود لڑے۔ وہ اس وقت کے تنہا عظیم فقیہ میدان جنگ میں جا کے آل سعود سے لڑے، نجف کو بچانے کے لیے، کربلا کو بچانے کے لیے، حرم کو بچانے کے لیے، لے کے بندوق لے کے گئے جنگ کرنے کے لیے۔ ابھی آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ رہبر تو جنگ میں تھے، جنگ کے سرپرست تھے، میدان جنگ میں تھے، تو مرجع کیسے ہو جائیں گے؟ ایک جنگ کا انسان مرجع کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم۔ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو امیر المومنین کے بارے میں کیا خیال ہوتا ان کا؟ تو یہی خیال تھا تو لوگوں کی، امیر المومنین تو میدان جنگ کے انسان ہیں، ان کو کیسے حاکم بنایا جائے؟ یہ تو جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جنگ میں چلے جائیں گے۔ وہ جنگ میں تو خلیفہ دوم بھی بھیج رہے تھے، کہتے ہیں آپ جائیں، جنگ قاسیہ کے سپہ سالار بن کے آپ جائیں، ایران سے جنگ ہوئی۔ امام نے کہا نہیں، منع کر دیا، کیونکہ امام اگر جاتے تو سب کچھ کی تائید ہو جاتی، گئے نہیں۔ لیکن اپنے ساتھیوں کو نہیں روکا، اپنے عزیزوں کو نہیں روکا۔ سلمان جو سب سے زیادہ قریب تھے ان کو بھی نہیں روکا، بلکہ کہا کہ جاؤ، بلکہ سلمان جو ہے مدائن کے گورنر بنے، خلیفہ دوم کے زمانے میں مدائن کے گورنر بن کے گئے، اسی حالت میں انتقال بھی ہوا۔ کسی کو نہیں روکا، لیکن خود کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی عہدہ دیا گیا، بار بار دیا، نہیں لیا کوئی عہدہ، کیوں؟ اس لیے کہ تائید ہو جاتی۔ تو یہ مسئلے بہت باریک ہے عزیزو، اور میں نے پہلے دن آپ کو عرض کر دیا یہاں تھوڑا سا باریک مسائل پہ بحث ہوگی، اور آپ لوگ الحمدللہ اس گرمی میں
اور اس مشکل وقت میں آ کر یہ باریک باتیں سن رہے ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ لیکن دشمن کو پہچاننا لازم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں تاکہ مجلس تمام ہو جائے اپنے وقت پر۔ بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے۔ ابھی ایک آواز اٹھ رہی ہے، اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دشمن کوشش کیا کر رہا ہے کہ امت مسلمہ میں ہر طرح سے جو بھی ممکن ہو سکے تفرقہ پیدا کرے۔ شیعوں میں تفرقہ، اہل سنت میں تفرقہ، شیعہ سنی میں تفرقہ، یہ تفرقے کی ساری کوشش۔ شیعت ایک بہت بڑی طاقت بن کے آئی تو ان کے اندر تفرقے ڈال کے طرح طرح کے گروہ بنا دے، ایک گروہ ملنگی بن جائے، ایک گروہ اخباری بن جائے، ایک گروہ فلاں بن جائے۔ اخباری کی تعریف میں ایک جملے میں کر دوں، یہ آپ لوگ یاد رکھیں جوان، تاکہ بعد یہ خطرہ جب یہاں آئے تو سمجھیں۔ اخباری کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اخباری یہ لفظ بنا ہوا ہے خبر سے۔ خبر کے معنی ہوتے ہیں حدیث، خبر کے معنی نیوز نہیں ہے۔ اخباری یعنی ہم حدیثوں کو ماننے والے ہیں۔ جب کہتے ہیں آپ مرجع کی بات کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں مرجع کی کیوں مانے، ہمارے پاس امام کی حدیث موجود ہے۔ ہم امام کی بات مانتے ہیں، ہم مرجع کی کیوں مانیں؟ آدمی دھوکہ کھا جاتا نا، کوئی بھی جوان دھوکہ کھا جائے گا، ہاں یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، امام کی مانی جائے گی کہ مرجع کی مانی جائے گی؟ ہم امام کی مانتے ہیں، امام کی خبر مانتے ہیں، امام کی حدیث مانتے ہیں، لہذا ہم اخباری ہیں۔ لیکن ان کی تعریف میں ایک جملہ صرف کہتے ہیں کہ امام کی بات ماننے کے لیے، امام کی حدیث اور امام کی خبر کو سمجھانے کے لیے معلم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ معلم کون ہوگا؟ معلم آپ جیسے جاہل لوگ ہوں گے جو امام کی حدیث سمجھائیں گے۔ امام جیسے امام کی حدیثیں ہیں، الحمدللہ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، تو امام کی حدیثیں سمجھ پائیں گے، اس کے سمجھنے کے لیے معلم چاہیے نا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس امام کی حدیث کافی ہے، ہم کو معلم نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ میں ایک بار کہا گیا، اس کے نقصانات آج تک ہم جھیل رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کہا گیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، معلم نہیں چاہیے۔ کہا گیا ہے نہیں؟ رسول اللہ نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں کتاب بھی دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو بھی دے کے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب خدا ہے، یہ کلام الہی ہے، اور یہ اہل بیت ہیں جو معلم قرآن ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ کہا نہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسی سیرت پہ چلتے ہوئے کہہ رہے نہیں، ہمیں رسول اللہ کی حدیث کافی ہے، اہل بیت کی حدیث کافی ہے، ہمیں معلم و مرجع نہیں چاہیے۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنا ہے یا کسی اور کی سیرت پہ چلنا ہے۔ ہاں یہ دو چار کی بات ہے نا، بالکل میں کوئی آپ کو مغالطہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، یہ آسان سی بات ہے۔ اس لیے پہچاننا لازم ہے۔ ہمارے ان جوانوں کو بھی جو بیچارے بہت سارے لوگ ابھی مشکل میں پڑ گئے ہیں، لوگوں نے آ کے دھوکہ دے دیا ہے، ان کو بھی بچائیں، ان کو بھی پہچانوائیں، ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی بتائیں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کون دوست کے لباس میں دشمن بن کے آتا ہے، یہ بھی جانیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجع ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ زیادہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی فیک مرجع بن جائے تو مرجعیت کے تقدس کے احترام کے لیے لازم ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ فیک ہے، ورنہ مرجعیت خطرے میں پڑ جائے گی، ہے نا۔ مثلا ایک جھوٹا ڈاکٹر آ جائے آپ کے معاشرے میں اور دوائیں دینے لگے، تو آپ سب کی ذمہ داری ہے نا کہ بتائے کہ نہیں یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے دوا نہیں لو، کیونکہ یہ دوا دے گے تو مر جاؤ گے، جان چلی جائے گی۔ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ایسا انسان لیکچرر بن کے آ جائے جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہو پڑھانا، تو سارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری بتائے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو باہر نکالو یونیورسٹی سے، کیونکہ یہ رہے گا تو ہمارے علم کی موت ہو جائے گی، ہماری یونیورسٹی کی موت ہو جائے گی۔ ویسے ہی مرجعیت تو ان سب سے کہیں بڑی چیز ہے کہ اگر جھوٹا مرجع کوئی آ جائے تو لوگ پہچنوائیں، اچھی طرح پہچنوائیں، کیونکہ مرجعیت کا تقدس اس میں نہیں کوئی اپنے آپ کو مرجع کرے گا، ہاں مرجع تو ہے۔ مرجعیت کا تقدس اس میں ہے کہ فیک مرجع کو پہچنوایا جائے۔ اور یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ سوچ جو ہے انگلینڈ میں، انگریزوں میں یہ سوچ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب مرزا شیرازی نے تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا تھا، کیونکہ تمباکو کی تجارت کے ذریعے سے پورے ایران پر اسی طریقے سے برطانیہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے پورے ہندوستان پہ کنٹرول کر لیا۔ اس وقت کے مرجع نے فتویٰ دیا کہ تمباکو پینا، خریدنا، بیچنا، لینا، رکھنا سب حرام۔ تمباکو تو حرام نہیں ہے، تمباکو خود حرام نہیں ہے، لیکن تمباکو کے ذریعے سے ایک ظالم حکومت کو اپنے ہاں موقع دینا یہ حرام ہے، لہذا تمباکو بھی حرام ہے۔ اس وقت سے دشمن، اب وہ بہت پریشان بیٹھے تھے، لوگوں نے آ کے مبارکباد دی، آپ کے فتوے کے اتنا اثر ہوا کہ شاہ کے گھر سے بھی حقہ اٹھا کے پھینک دیا گیا، اس کی بیوی نے پھینک دیا۔ کہا کہ کیوں پھینک دیا؟ کہا کہ مرجع نے فتویٰ دیا کہ تم میری بیوی ہو، کہ تمہاری بیوی جو بنایا ہے اسلام نے ہمیں بنایا ہے نکاح پڑھ کے،
میں یوں تھوڑی نہیں بیوی بن گئی، تو ہم وہی مانیں گے، پھینک دیا۔ تو لوگوں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، دیکھو کتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس لیے ہیں کہ ابھی تک دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، اب وہ دشمنی کرنا شروع کرے گا، اب وہ سازشیں کرے گا، اب وہ پلاننگ کرے گا۔ کیا پتہ تھا کہ اسی خاندان میں ایسا مرجع بنا دیا جائے گا جو دشمن کی سازش کا شکار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اسی خاندان، اتنے عظیم مرجع۔ اور یہ تاریخ کے نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، بہت نمونے، بہت ہی عظیم گھرانے کے لوگ کیا بن گئے، کیسے بن گئے، کتنا نقصان پہنچائے۔ پھر بھی میں ایجنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سمجھ دے، اللہ پہچاننے کی طاقت دے، اللہ سمجھنے کی طاقت دے کہ دشمن ہم کو استعمال کر رہا ہے، ہمارے میڈیا کو، ہمارے چینلوں کو۔ جب برطانیہ کسی کو بلا کے چینل بنا کے دے اور بہت بڑا ادارہ پوش ایریے میں ملینوں ڈالر کے خرید کے دے اور وہاں پہ فدق نام کا چینل چلایا جائے اور وہاں پہ علی الاعلان لعنت کی جائے اور اس کے ذریعے سے شیعہ سنی میں تفرقہ ڈلوایا جائے اور اس کے ذریعے سے داعش بنایا جائے کہ لوگ قتل کرو، دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ، ان کو دیکھ دیکھ کے۔ تو اگر برطانیہ یہ حکومت چاہے تو حکومت ہم سے کیا چاہ رہی ہے؟ اتنا تو سمجھ ہو، اتنا تو انسان میں شعور ہو، لیکن نہیں، یہ سمجھ نہیں تھی، یہی سمجھ نہیں تھی لوگوں نے، اس لیے حاکم شام کو نہیں پہچان پائے، امیر شام جیسے انسان کو نہیں پہچان پائے۔ امیر شام کو لوگ یہ سمجھتے کہ اہل بیت کے دشمن تھا، اہل بیت کے دشمن کی بات تو بعد میں ہے، یہ سب سے پہلے رسول اللہ کا دشمن تھا، سب سے پہلے اسلام کا دشمن تھا، یہ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ آج بعض اہل سنت کو دھوکہ دیا جائے، لیکن الحمدللہ ان کے مقابل میں آج شیعوں سے زیادہ اہل سنت ہی آ کر بیان کرے کہ نہیں امیر شام کیا تھا، بتا رہے ہیں، واقعاً حقیقت بتا رہے ہیں۔ آج چشتی شہید اجمیر شریف سے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ آواز، پہلے لوگ خاموش لیکن بتا رہے کہ حاکم شام نے کیا کیا جرم کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی بیان کر دوں کیونکہ ذمہ داری عزیز ہو، ابھی طرح طرح کی جو باتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی میڈیا ہندوستان میں بھی آنا شروع ہو گیا، پہلے پاکستان میں تھا، ابھی ہندوستان میں، چونکہ دشمن چاہتا ہی کہ ابھی شیعہ سنی اکٹھا ہونا چاہتے ہیں باطل طاقتوں کے مقابلے میں ان کو کس طرح تفرقے میں ڈالا جائے، تو آگے ایسے کام کرنا شروع کر دیے، لہذا پہچانوانا لازم ہے۔ یہ میں ایک واقعہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے کل پڑھا ہے کسی ایک مجلس میں آن لائن، لیکن ابھی یہاں پر آگے یہ بات موضوع میں، لہذا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ اب چلے جائیں، مسئلہ نہیں ہے، مصائب کسی اور مجلس کے سن لیں گے۔ مسعودی نام کا مورخ ہے، بہت بڑا مورخ ہے، اس کی کتاب مروج الذہب بہت ہی مشہور کتاب ہے، 1100 سال پرانا رائٹر ہے، 446 ہجری میں موت ہوئی، یعنی تقریباً 346 ہجری، یعنی تقریباً 1100 یعنی 1097 سال پہلے موت ہوئی ہے، اس کے پہلے یہ کتاب لکھی ہے، تو 1100 سال پرانی یہ کتاب ہے، تاریخ کی بہت اہم کتاب، اور بھی وہ کئی کتابیں اور بھی لکھی ہوئی ہے، پڑھا لکھا آدمی بہت تھا، بہت جغرافیہ کا بہت ماہر تھا، جغرافی کا، اور بہت سارے سفر بھی کیے تھے، اور بہت یعنی گردش گرد بھی تھا، اور بہت سارے دیگر علوم پہ ماہر تھے، کتاب اس کی بہت ہی اہم مانی جاتی ہے۔ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، مغیرہ ابن شعبہ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، بہت ہی ہوشیار تھے، بہت ذہین تھے، علم بھی کافی زیادہ تھا، لیکن بہرحال اپنے علم سے صحیح استفادہ کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، اور امیر المومنین نے کہا کہ یہ علم حاصل کیا اپنے گناہوں کی توجیح کرنے کے لیے۔ یہ بہت بری حالت ہے کہ کوئی علم حاصل کرے تاکہ اپنے گناہوں کی توجیح کرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا۔ کبھی مولوی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا۔ ہمارے استاد سناتے تھے، ایک طالب علم آیا، بڑی نماز شب پڑھتا تھا، مدرسے میں آ گیا، کچھ دن بعد واپس پلٹا تو نماز صبح بھی قضا ہو گئی اس کی۔ کہا کہ تم تو حوضے میں گئے تھے پڑھنے کے لیے، تمہاری نماز صبح کیسے قضا ہو گئی؟ کہا کہ سونے والے پر تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو میں تو سو رہا تھا۔ کہا اگر تمہیں یہی پڑھنا تو واپس آؤ، تمہیں حوضے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم جو ہے اپنے گناہ کی توجیح کے لیے نہیں ہوتا، علم اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کا علم اور آگے بڑھے، انسان کا عمل اور آگے بڑھے، انسان کی بندگی آگے بڑھے، انسان کی عبادت آگے بڑھے۔ لیکن یہ مشکل بہرحال اس میں تھی۔ اس کا بیٹا یہ روایت بیان کرتا ہے کہ میرا باپ جایا کرتا تھا، گورنر بھی تھے کوفے کے، ایک زمانے میں ہٹا بھی دیا تھا حاکم شام نے، تو ناراضگی بھی تھی، پھر منانے کے لیے جا کر انہوں نے مشورہ پہلی مرتبہ معاویہ کے ذہن میں ڈالا کہ یزید کی خلافت کا اعلان کر دو، بیعت لینا شروع کر دو۔ چاپلوسی میں یہ کیا تھا کہ میری گورنری واپس مل جائے، ہے نا۔ اور وہاں جاتے تھے، دیر تک بیٹھکیں ہوتی تھیں، دیر ہو گئی ہے، جلدی ختم کرتا ہوں، دیر تک بیٹھکیں ہوتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا۔ حاکم شام کا دسترخوان تو بہت ہی مفصل دسترخوان لگتا تھا، اور اس دسترخوان پہ جو بھی آتا تھا اس کو مزہ آنے لگتا تھا۔ ہاں عام طور سے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں،
کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کے پیچھے نہ بھاگیں، اور وہ لوگ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں جو کھانے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر آپ کھانے کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں تو اپنی قدر جانیں، انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ حالت باقی رہے۔ جو کھانے کے لیے مجلسیں چھوڑ دیں، جو کھانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، وہ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ ایسے نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ دادا حاکم شام نے بہت مفصل دستخوان ہمیشہ لگا رہتا تھا، اور وہ اس کی چال تھی، وہ جال تھا پھنسانے کا، کہ کسی بھی بڑی شخصیت کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھاتا تھا، 4 دن ان کو اتنا مزہ آ جاتا تھا کہ اس کے بعد پھر حاکم شام کے ہو کے پھر جاتے جاتے کچھ تھیلیاں بھی پکڑا دیتا تھا، کہتے میں تو بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آیا ہوں۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ آرزو رکھتے ہیں، فقط موقع نہیں ملتا ہے نا، موقع مل جائے تو پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ جو دنیا کی لالچ میں پڑیں گے تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں، فقط ملتا نہیں ہے۔ لہذا اس لالچ ہی کو چھوڑ دے، اچھی غذاؤں کی لالچ ہی چھوڑ دے ہیں، بہت زیادہ دولت کی لالچ ہی چھوڑ دیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ عزت کی زندگی گزاریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، لیکن بہت دولت لے کے کیا کریں گے؟ بعد میں اگر دولت زیادہ نہ ہوتی تو شاید آپ کا بیٹا زیادہ محنت کر کے آگے بڑھتا۔ زیادہ دولت چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہ زیادہ دولت آپ کے بیٹے کو ناکارہ کر سکتی ہے، گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے گناہ کا سامان فراہم کر کے جا رہے ہیں۔ خوش یہ ہے کہ ہم تو اتنی ساری دولت اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے فلیٹ، اتنے مکان، اتنا گھر نہیں، ایک معمولی چیز چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ خود محنت کرے، تاکہ وہ خود آگے بڑھے۔ اپنی دولت کو اور جگہ خرچ کرنے کے لیے ہے، خرچ کر دو، وہ بھی آپ کے بچے کے حق میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال وہ معاویہ بہت خوش کر دیتا تھا لوگوں کو، اور یہ آ کے روزانہ شام میں آتے تھے، لمبی بیٹھک ہوتی تھی، رات میں گپیں لڑائی جاتی تھیں، قصے کہانی ہوتے تھے، اور آ کے بڑی تعریف کرتے تھے۔ لوگ معاویہ کو برا کہتے ہیں لیکن اتنا اچھا انسان ہے، تو ایسے برا انسان نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، روز یہ تعریفیں کرتے تھے، بیٹا سنتا تھا۔ ایک دن واپس پلٹے تو کہتے میں دنیا کے پست ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی تبدیلی ایک دن میں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسئلہ ہے نا۔ وہی مغیرہ ابن شعبہ آگے اپنے بیٹے سے کہتے رات میں کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ ذلیل اور پست انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو یہ بیٹا حیرت میں پڑ گیا کہ ابھی تک تو بڑی تعریفیں ہوتی تھی، آج بھی اسی دسترخوان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن آج اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ پوچھا اپنے باپ سے کہ کیا ہوا بابا جان؟ اس وقت بہت بے چین تھے، ساری رات بہت بے چینی میں گزری۔ دوسرے دن پوچھا کہ بات کیا تھی، مجھے بھی تو بتائیں کہ آخر کیا ہو گیا، اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، روزانہ بیٹھتے تھے، بات ہوئی، پھر باتوں باتوں میں اہل بیت کی بات نکل آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے پوری حکومت مل چکی ہے، تجھے حکومت ہی چاہیے تھی نا، تو تجھے حکومت مل چکی ہے، اتنی بڑی حکومت، اب تو اہل بیت کو چھوڑ دے، کیوں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی برا مشورہ دیا تھا؟ تو حکومت کا دلدادہ تھا، تجھے اتنی بڑی دنیا، ادھر یورپ کے بارڈر سے لے کر کے ادھر پورا مڈل ایسٹ اور ایشیا، اور ادھر افریقہ سے، افریقہ کے کئی ملک، یہ اتنی بڑی حکومت تجھے مل چکی ہے، تو اہل بیت تو اپنے گھر میں ہیں، نارمل زندگی جی رہے ہیں، 4 لوگوں کو پیٹ بھرتے ہیں، تقویٰ ہے، عبادت ہے، تو کیوں ان کے پیچھے پڑا ہوا، ان کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ ابو بکر آئے چلے گئے، ان کا صرف نام رہ گیا، خلیفہ دوم آئے چلے گئے، ان کا صرف نام رہ گیا، اور میرے ابن جو خاندان ایک تھی خلیفہ سوم کی، میرے بھائی آئے اور وہ بھی چلے گئے، ان کا نام بھی نہیں رہ گیا، چونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے تک بڑے ناراض تھے، قتل بھی کیا تھا آگے، تو ان کا تو نام بھی نہیں رہا۔ لیکن دیکھو اذان میں محمد کا نام تو باقی ہے، اور جب تک یہ نام باقی ہے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ مغیرہ ابن شعبہ نے حاکم شام کی زبان، یہ مسعودی نے لکھا ہے، مسعودی شیعہ رائٹر نہیں، اہل سنت رائٹر، انہوں نے واقعہ لکھا ہوا کہ جب تک یہ اذان میں محمد کا نام باقی ہے تب تک مجھے قرار نہیں۔ تو اہل بیت کی جو دشمنی ہے وہ بھی اہل بیت کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کی دشمنی رسول اللہ کے لیے ہے، کہ اہل بیت ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے، اہل بیت ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اہل بیت کی پہلی فرد ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر زندگی کے آخری لمحے پر ہر لمحے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ شب ہجرت سے لے کر کے بدر و احد و خیبر و خندق و حنین تک امیر المومنین تھے جو ہر میدان میں جایا کرتے تھے کہ کس میدان میں میری جان رسول اللہ پہ قربان ہو جائے اور حق پہ قربان۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین تو اتنے بہادر تھے، جا کے جنگ کر کے چلے آتے تھے، کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ یہ آپ کی سوچ ہے، امیر المومنین کی یہ سوچ نہیں تھی۔ امیر المومنین جس جنگ میں جاتے تھے تو یہ سوچ کے جاتے تھے کہ آج اس جنگ میں ہمیں شہادت مل جائے۔ شوق شہادت اتنا تھا، شوق ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امیر المومنین کے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں فرماتے ہیں رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ امیر المومنین کے اپنے بچنے پہ افسوس ہے کہ میرے چچا شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ یہ 25 سال کی عمر میں امیر المومنین نے جملہ کہا تھا کہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ پھر 62 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہ میں تو تم کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا، اتنے کمزور لوگ، اتنے جاہل لوگ، اتنے بزدل لوگ۔ امیر المومنین اپنے لشکر کو کہہ رہے اتنے بزدل لوگ ہو تم لوگ، میں تو تم کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ الگ الگ جگہوں پہ یہ جملے ہیں، ان کی بزدلی کی باتیں الگ ہیں۔ تم ایسے ہو کہ تم کو دیکھ کے دشمن للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تم ایسے ہو کہ جب بولنے لگتے ہو تو ایسا لگتا ہے پہاڑ ہٹا دو گے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو ہجلے عروسی میں بیٹھی ہوئی پہلی شب کی دلہن جیسے ہو جاتے ہو، ڈری ہوئی سہمی ہوئی۔ ابھی ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ کوئی بھی خطرے کی بات دیکھتے ہیں تو وہی دلہن والی حالت بن جاتی ہے، اتنا ڈر سہ جاتے ہیں، اتنا سہم جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ تو دلہن بنے نہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہاں شوہر تو بنے ہیں نا، لیکن ایک دلہن جو بیچاری اپنے گھر کو چھوڑ کے نئے گھر میں آتی ہے اور پہلی شب ہوتی ہے، سخت منزل ہوتی ہے، تو اس کی حالت یہ کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، کیسی زندگی ہوگی، اس کی ڈر و سہم بہت زیادہ رہتی۔ تو تمہاری حالت یہ ہے، اتنے تم ڈرے ہوئے لوگ، تم سے کہتے ہیں نکلو تو کہتے ہیں ٹھنڈک ہے، گرمی ہے۔ جب ٹھنڈک گرمی سے ڈر رہے تو میں نے سیف افر تو تلوار سے کتنا بھاگو گے تم؟ امیر المومنین تو یہ امیر المومنین اللہ اکبر 63 سال کی عمر فرما رہے میں تم کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں تو صرف اس لیے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ میدان جنگ میں جا رہا ہوں کہ شاید مجھے کہیں شہادت مل جائے، میں تو صرف شوق شہادت بھی جا رہا ہوں۔ یہ عشق تھا شہادت سے امیر المومنین۔ وہ 25-26 سال کی عمر سے لے کے 62-63 سال کی عمر تک امیر المومنین جس میدان میں گئے ہیں تو ہمیشہ شوق شہادت کے ساتھ گئے کہ کہاں مجھے شہادت مل جائے۔ اور اللہ کو شہادت دینی تھی امیر المومنین کو تو میدان جنگ میں نہیں دی۔ کیسی شہادت دی؟ ایسی شہادت کی دنیا کے پھر کسی بھی انسان کو نہیں ملی۔ حالت سجدہ میں مسجد کوفہ، اے میرے بندے تو شہادت طلب کر رہا تو میدان جنگ میں ہے، تو میں تجھے اپنی عبادت کی حالت میں شہادت دیتا ہوں۔ اسی لیے علی ابن طالب سار اللہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا پرسوں کہ 2 ہی خون ہے جو سار اللہ، ایک حسین ابن علی کا خون، ایک امیر المومنین کا خون۔ دونوں شوق شہادت میں آئے ہیں، دونوں کو عشق ہے شہادت سے۔ اور جب ایسے شہادت کے عاشق باپ دادا ہوا کریں گے تو پھر بچوں میں بھی وہی عشق ہوگا۔ یہ شہادت کا عشق تھا کہ ایک 13 برس کا بچہ کہہ رہا تھا، پہلے تو کہا کہ چچا جان میرا نام، اتنے سارے نام لیے، میرا نام نہیں لیا آپ نے۔ کہا بیٹا میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ کہا کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک ہے کیسی؟ یہ ساری باتیں موت کی ہو رہی ہیں، کل جان دینی ہے، کل قربانی کی باری ہے، تو اس قربانی کی تو 13 برس کی عمر میں آرزو کر رہا ہے، تو تیرے نزدیک موت ہے کیسی؟ اللہ اکبر، 13 برس کے بچے نے موت کا ذائقہ بتا دیا۔ فرمایا احلا من العسل، کیونکہ عرب میں شہد سے بہتر کوئی غذا، ابھی بھی کوئی غذا نہیں ہے، لوگ نہیں کھاتے وہ الگ بات ہے، لیکن شہد سے بہتر کوئی غذا ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے ایک گورنر کو ڈانٹ کے کہ تم ایسی دعوت میں کیوں گیا کہ جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا؟ خط لکھا، ہمارے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن امیر المومنین نے پورا خط لکھا، وہ خط نہج البلاغہ میں موجود۔ تو ایسی دعوت میں کیسے جا سکتا ہے کہ جہاں صرف سرمایہ داروں کو، دولت مندوں کو بلایا گیا تھا، اور تو گورنر بن کے وہاں چلا گیا؟ تو علی ابن ابی طالب کا گورنر ہے، تو امیر شام کا گورنر نہیں ہے، تو ایسی دعوت میں شرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اور جان لے اگر میں چاہتا تو میں بھی
گندم کی روٹی اور شہد کھا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کھایا، جو شہد بہترین غذا ہے، یعنی شہد سے زیادہ شیرین کچھ ہو نہیں سکتا۔ جب امام نے پوچھا شاید بچے نے سوچا کہ کیا بتایا جائے جس سے بہتر کچھ نہ ہو، تو شہد سے بہتر اور کچھ تھا ہی نہیں، کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ تو کہا ہاں میرے بیٹے ہے، تیری شہادت ہے، لیکن بڑی سخت منزل کے بعد۔ اب یہ سخت منزل کی وضاحت ذاکرین کر دیتے ہیں، لیکن میں نہیں کر پاؤں گا چونکہ امام نے یہ جملہ کہا نہیں تھا، فقط امام نے کہا اتنا کہ بڑی سخت منزل کے بعد، اور لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ شہادت کی خبر سن کے مسکرانا، دل کی مسکراہٹ، اے کاش کہ وہ لمحے قید ہو سکتے ہو، دیکھتا انسان کی کیسی مسکراہٹ آئی تھی ایک 13 برس کے بچے پر جو 10 سالوں سے یتیم تھا۔ 50ویں ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ 61 ہجری کے پہلے مہینے کا واقعہ ہے۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور جب عاشور کا دن آیا، میں جلدی میں صاحب آگے بڑھ جاؤں گا عزیز، زیادہ تفصیل سے نہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ جب عاشور کا دن آیا تو یہ بچہ بار بار آ رہا ہے، چچا جان، صرف وہی کل میں نے عرض کیا نا کہ ایک ادب کے ساتھ، ایک تمیز کے ساتھ، کہ چچا جان آپ نے کل تو کہا تھا نا کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے، تو پھر میں کب جاؤں گا، مجھے کب مقتل میں جانے کو ملے۔ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی تو اب یہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بیٹا یہ تیار ہو کے آیا، ماں سے مل کے آیا، پھوپھیوں سے مل کے آیا، اور جب آ کے مقتل کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگا تو چچا نے بھتیجے کو اور بھتیجے نے چچا کو، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھیں یہ آپ مصائب میں سنتے ہیں عزیزو، لیکن اسے تھوڑا محسوس کر لیں، پھر میں جلدی مصائب ختم کر دوں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ نے مصائب میں سنا تھا، بعض لوگ وہاں پہ موجود تھے، کہ 3 سال کا جب یہ بچہ تھا تو یتیم ہو گیا تھا۔ امام حسن کے 5 بیٹے آئے ہیں میدان جنگ میں، سب سے بڑے بیٹے حسن مثنی ہیں، جناب حسن مثنی جو امام حسن السلام کے داماد بھی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ انہوں نے کئی روایتیں بیان کی ہیں، کربلا کے شام غریباں کی اور کئی روایتیں۔ وہ صرف زخمی ہوئے، کئی زخم کھائے، گہرے زخم۔ آپ حسن مثنی جا کے سرچ کریں گے، آپ کو معتبر کتابوں سے مل جائے گا، انہی سے امام حسن کی نسل چلی ہے۔ ان کو 18 گہرے زخم لگے، اور بہت زیادہ گہرے زخم کھا کر بے ہوش ہو گئے، زمین کربلا پہ ہی رہ گئے۔ شام کو جب سر کاٹے جانے لگے تو آگے کسی نے کہا کہ ایک جوان ہے جو ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، لیکن بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ نے کہا کہ اس کا بھی سر کاٹ دو۔ تو وہاں پہ اسما ابن خارجہ جو ماموں ذات رشتہ دار تھا، ماموں ذات، کربلا میں یہ مسئلہ تھا، کربلا میں حق و باطل کی جنگ میں بہت سارے رشتہ دار تھے۔ 2 سگے بھائی عمرو ابن قرظہ انصاری حسین ابن علی کے لشکر میں، اور علی ابن قرظہ انصاری میرے ساتھ کے لشکر میں، اور وہ بھی مارا گیا، یہ بھی شہید ہوا۔ 2 سگے بھائی، اہم مسئلہ ہے۔ لہذا وہ ماموں سگا ماموں نہیں تھا، لیکن وہاں عرب میں قبیلہ دیکھا جاتا، قبیلے کا کوئی رشتہ دار ہو گیا تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اسما ابن خارجہ آیا اور میرے ساتھ سے کہنے لگا کہ یہ میرا بھانجا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دے، یہ تو اتنا زیادہ زخمی ہے کہ یوں بھی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور تو جنگ جیت ہی چکا ہے، اپنے اعتبار سے ظالم جنگ جیت چکے تھے، اب جنگ تو جیت ہی چکا ہے، آخر اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اسے چھوڑ دے۔ اتنا زیادہ کہا کہ میرے ساتھ کہا ٹھیک ہے تو لے جا، اور جناب حسن مثنی کو لے کے چلے۔ راستے میں کوفے کے پٹی وغیرہ باندھ دی، کوفے کے راستے میں انہیں ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو کہتے کہ میں کہاں ہوں؟ کہا ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ کہ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا چچا کہاں ہے؟ میرا چچا حسین کہاں ہے؟ کہا کہ وہ سب شہید کر دیے گئے۔ تو فوراً رخ کیا کربلا کی طرف، میں کربلا جاؤں گا، کربلا میں میری پھوپھی زینب ہے، زینب ام کلثوم ہے۔ کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ سب کے سب اسیر کر لیے گئے ہیں، تم زخمی ہو۔ یہ کہہ کر لے آئے، مرہم پٹی کی، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ لیکن نسل امام حسن انہی سے چلی، اور 2 طرفہ نسل، امام حسین کی بیٹی، امام حسن کی بیٹا، اور اس طرح یہ نسل آگے بڑھی، اور بہت ہی عظیم الشان، بہت قربانیاں اس نسل نے دی ہیں، بہت انقلاب کیا ہے، بڑی جنگیں لڑی ہیں ظالموں کے مقابلے میں۔ لیکن امام حسن کے اور بیٹے جناب طاہر، جناب ابا بکر، جناب عبداللہ ابن حسن، شاید عاشور دن تھوڑا مصائب پڑے، آج آپ نے سنا، یہ سب میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔
اور اس میں ایک 13 برس کا بچہ. سب کو حسین بہت چاہتے ہیں. اس لیے عزیزو کہ اہل بیت کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے. یتیموں کا اکرام، قرآن کہتا ہے کہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں پر رحم نہیں کرنا ہے، یتیموں کو عزت دینا ہے، یتیموں کو اکرام کرنا ہے. اس طرح اکرام کرنا ہے کہ یتیموں کو احساس نہ ہونے پائے کہ میرا باپ مر چکا ہے. یہ نہیں کہ اس کی دولت لوٹنے کہہ کے محجوب ہو گیا ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو یتیموں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے ہیں. لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو کس طرح پالا جاتا ہے. لہذا امام حسن کی شہادت کے بعد حسین کو خیال تھا کہ اگر قاسم آ گئے ہیں تو علی اکبر پر نگاہیں نہیں اٹھتی تھی، نگاہیں قاسم پر ٹکی ہوتی تھی. یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا یتیم بھتیجا ہے. جو بھی خیر جو کچھ ہوتا تھا اپنے بھتیجوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھتے تھے، اپنے بھتیجوں کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے. اور یہ کچھ دکھاوے کے لیے نہیں تھا، یہ دل سے تھا کہ ایک یتیم کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے. اسی لیے چچا بھتیجے دونوں کے درمیان میں اتنی محبت تھی کہ کربلا کے میدان میں کسی کے لیے حسین اتنا نہ روئے جتنا اپنے بھتیجے کے لیے روئے، اپنے یتیم بھتیجے کے لیے. روایتوں میں غش کھا گئے دونوں، چچا بھتیجے دونوں روتے رہے. اب نہیں معلوم کیسے غش سے اٹھے. شاید قاسم اس لیے اٹھ گئے کہ شوق شہادت نے اٹھا دیا، حسین ابن علی اس لیے اٹھ گئے کہ ذمہ داری نے اٹھا دیا. وہاں پانی تو نہیں تھا کہ پانی چھڑکا جاتا، لیکن اٹھ کے پھر جب جانے لگے، ابھی جانا چاہتے تھے کہ پھر حسین نے لگا لیا. اب یہ مقتل کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین نے بار بار روکا، اور یہ آخری مرحلہ ہے. اب معتبر سارے مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب آخر میں پھر حسین ابن علی نے اپنے بھتیجے کو روک دیا تو اب ایک مرتبہ جناب قاسم بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اپنے چچا کے ہاتھ کو پہلے پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا. یہ جملہ ہے مقتل کا، فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ حتی اذن لہ. ہاتھ کو چومتے چومتے پیروں کو چومنے لگے کہ چچا جان مجھے مقتل میں جانے دیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے اجازت دے دی. یہ شوق شہادت تھا، امیر المومنین کی میراث. اور جب مقتل میں جانے لگے تو کوئی بھی اسلحہ کام نہیں آ رہا ہے. زرہیں بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، 13 برس کے بچے میں کیسے فٹ آئے. سر کے کھود بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹے سر میں نہیں فٹ آتی. لہذا بغیر زرہ کے، بغیر کھود کے، ایک چھوٹی سی تلوار لے کے، اتنے چھوٹے پیر تھے کہ گھوڑے کی رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. اور شوق شہادت اتنا تھا کہ حبیب بن مسلم کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ نکل رہا ہے، لیکن وہ آنا چاہتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا ہے. جلدی اتنی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے نالین کے تسموں کو باندھنا شروع کیا. ایک پیر کا تسمہ باندھ پایا تو دوسرا پیر کا تسمہ ہی نہیں باندھا. پتہ نہیں اتنا شوق شہادت تھا یا ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں میرا چچا پھر مجھے روک نہ لے. جلدی گھوڑے پہ سوار ہوئے. اور حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا اور حسین ابن علی نے گریبان بھی چاک کر دیا تھا کہ ظالموں دیکھ لو یہ یتیم بچہ آ رہا ہے. اب یہ دشمن کی نگاہیں، یہ دشمن کے جملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب یہ 13 برس کا بچہ خیمے کی طرف سے نکلا تو ایسا لگا کہ کأنہ شقۃ قمر، کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو جو چلا آ رہا ہو. اتنا حسین، اتنا خوبصورت. تو وہ بچہ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند تھا، وہ ماں کی نگاہوں میں کیا رہا، وہ چچا کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا. لیکن یہ بچہ مقتل میں آ گیا. بس تمام کرتا ہوں عزیزو، بہت جنگ کی، بہت دیر تک جنگ کی، یہ کہتے ہوئے کہ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفیٰ المؤتمن. اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں حسن کا بیٹا ہوں. حسن کا بیٹا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہوگا جنگ صفین میں سب سے بڑھ کر جو بڑھ کر حملہ کرنے والی ذات تھی وہ امام حسن کی تھی. حتیٰ امام حسین بھی، حتیٰ امام علی پریشان ہو جاتے تھے. بیچ میدان میں سب پیچھے رہ جاتے تھے. امام حسن جنگ کرتے کرتے بیچ لشکر میں تنہا پہنچ جاتے تھے جنگ کرتے کرتے. یہاں سے امیر المومنین ابن عباس سے کہتے تھے کوئی اس جوان کو روکے، کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ رسول اللہ کا فرزند ہے. اپنے بیٹے کو محمد حنفیہ سے کہتے تھے جاؤ لڑو، لیکن امام حسن کے لیے کہتے تھے کوئی بچا ہے،
کوئی سنبھالے، کوئی روکے، یہ رسول اللہ کا فرزند ہے۔ تو تم سب کو معلوم ہے کہ میرے بابا حسن نے جنگ صفین میں کون سی جنگ کی تھی؟ تو ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفیٰ المؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن۔ یہ میرا چچا حسین ہے جس کو تم نے اسیر کر رکھا ہے، اور اس طرح اسیر کر رکھا ہے کہ کتنی دیر سے میرا چچا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر جناب قاسم حملے کرتے جا رہے ہیں، جو بھی بہادر آتا ہے اس کو فنار کرتے جا رہے ہیں، اور حملے بڑھتے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ادھر راوی کہتا ہے کہ اتنا زیادہ آمادہ ہو کر حسین ابن علی کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے، گھوڑے کی باگ کو پکڑے ہوئے بالکل آمادہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور جیسے ہی ادھر بچے کی آواز آئی زخموں سے چور ہو کر جب زمین پہ گرا اور آواز دی یا اماں یا اماں، تو اتنی تیزی سے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مقتل کی طرف بڑھے۔ کسی کے لیے اتنی تیزی سے نہیں آئے تھے، یہ وہی رشتہ تھا، وہ وہی چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، وہی ایک یتیم اور اس کے سرپرست کا رشتہ تھا جو حسین کے دل میں جناب قاسم کے لیے تھا۔ اور دشمن آگے بڑھ کر گلا کاٹنا ہی چاہتا تھا کہ حسین ابن علی نے حملہ کر دیا۔ ادھر سے لشکر آیا، لشکر کے درمیان میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ایک 13 برس کا بچہ آ گیا، اور وہ آواز دے رہا تھا۔ پہلے تو یہ آواز دیتا تھا یا اماں یا اماں یا اماں، اے میرے چچا اے میرے چچا اے میرے چچا، اور آخر میں یہ جملہ نکلا یا اماں یا اماں یا اماں، اے میری ماں، یعنی خدا حافظ، یعنی آخری لمحہ ہے، اے میری ماں خدا حافظ۔ اور آخر میں جب حسین سرحانے پہنچے تو فقط ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑھا، اے میرے لال عزیز علی عمک، تیرے چچا پہ یہ بڑا گراں ہے، ان تدعوہ فلا یجیب، تو بلاتا رہا لیکن میں آ نہ پایا، اور اب جو آیا ہوں تو میں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے بچے کو اٹھایا، جان نکل گئی، دم توڑ دیا اور پھر سینے سے لگایا، لیکن مقتل کا منظر بدلا ہوا ہے، اتنی لاش پامال ہو چکی ہے، سینے سے لگائے ہیں لیکن پیر زمین پہ خط دیتے جا رہا ہے۔ فقط 2 منظر ہیں عزیزو۔ تھوڑی دیر پہلے حسین نے بھی اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا تھا، لیکن جناب قاسم نے بھی اپنے چچا کو پکڑ رکھا تھا، اپنے چچا کو مضبوطی سے سینے سے پکڑ رکھا تھا، لیکن اب منظر بدل گیا ہے۔ اب تو حسین نے مضبوطی سے اپنے چچا کو پکڑا ہوا ہے، لیکن بھتیجے کے ہاتھ زمین کی طرف لٹک رہے ہیں، پیر بھی زمین میں خط کھینچ رہا ہے۔ اس طرح مقتل میں لا کر خدا حافظ کر دیا۔ سلام ہو اس باپ پر اور سلام ہو اس بیٹے پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين وعتم حسين۔